ان کو سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ صحابہ نے میلاد منایا، صحابہ نے میلاد منایا، طریقہ کار میں فرق ہے، طریقہ کار میں فرق ہے، اور وہ عبادت میں بھی فرق ہے۔ کہ نبی پاک نے ایسی پکی مسجدوں میں نماز پڑھی تھی، کیا پنکھے کے نیچے نماز پڑھی تھی، اذان اور اسپیکر پر ہوتی تھی، عبادات میں فرق آیا نہیں آیا۔ صحابہ نے میلاد منایا لیکن طریقہ کار میں فرق ہے، صحابہ نے جس طرح منایا اس طرح مناتے، طریقہ کار میں فرق آ گیا ہے، لیکن اصل ہمارے پاس موجود ہے۔ حدیث کہاں ہے؟ صحیح مسلم شریف میں، سیدنا کی مشہور کتاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، جبریل امین آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جائیے باہر جا کر دیکھیے آپ کے صحابہ جو باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی ہے۔ نبی پاک اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، صحابہ کرام مجمع لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا کہ اس نے اپنے نبی کو ہم میں بھیج دیا۔ بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ نبی پاک نے پوچھا تم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم اس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا تم یہی کام کر رہے تھے، اس پر تم اللہ کی قسم اٹھا سکتے ہو؟ مجھے کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم اٹھا سکتے ہیں، ہم یہی کام کر رہے تھے۔ نبی پاک نے فرمایا میں اپنے حجرے میں آرام فرما رہا تھا، جبریل امین آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ کے صحابہ جمع ہو کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں آپ کی تشریف آوری پر، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ وہ بیٹھ کر نبی پاک کا میلاد کے معنی کیا ہے؟ نبی پاک کی تشریف آوری کا ذکر کرنا، نعت شریف پڑھنا، نبی پاک کے حسن کے تذکرے کرنا، نبی پاک کے کمالات کا ذکر کرنا، اس کو میلاد کہتے ہیں۔ اس کو ناجائز کہو گے، اس کو ناجائز کہو گے تو تم ایمان والے رہ سکتے نہیں ہو۔ پھر ایک اعتراض کرتے ہیں یار یہ اسلام کی تم نے پہلی عید کیوں بنا لی؟ عید میلاد النبی کو تم اسلام کی پہلی عید کیوں کہتے ہو؟ اسلام میں تو دو عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ تم نے تیسری عید کہاں سے نکال لی؟ ہم نے کہا قرآن سے نکالی ہے۔ کہاں سے نکالی ہے؟ قرآن سے نکالی ہے۔ یہ بتاؤ جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے یا نہیں ہے؟ حدیث میں مومنوں کے لیے جمعہ عید کا دن ہے۔ اس کو کون سی عید کہو گے؟ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی کون سی کہو گے؟ جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ آپ قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے 7واں پارہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، عید کا لفظ قرآن کا ہے، عیدا لأولنا وآخرنا، یا اللہ آسمان سے پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان اتار۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ آسمان سے پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان اتار۔ یا اللہ جس دن وہ دسترخوان اترے گا ہمارے اگلوں کے لیے بھی، ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا، ہمارے اگلوں کے لیے بھی، ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا۔ اپنے ایمان سے بتانا، پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان آسمان سے اترے، وہ بڑی نعمت ہے یا اللہ کا حبیب بڑی نعمت ہے؟ اللہ کا حبیب
دیکھا نہیں قرآن بازی ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں بنا رہے ہیں. جس کو نبی آنے کی خوشی نہیں ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں کون سے دن کا روزہ رکھوں؟ فرمایا پیر کے دن کا روزہ رکھو. اس نے عرض کی یا رسول اللہ پیر کے دن کا روزہ کیوں؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا. اس دن میں پیدا ہوا تھا شکرانے کے طور پر میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو. اپنا دن منا رہے یا نہیں منا رہے؟ اپنا دن خود منا رہے. پیر کے دن کیا روزہ رکھ کر. قرآن پاک کی دو آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا پھر ذکر مصطفیٰ کریں گے تھوڑا سا. یہ قرآن پاک کی دونوں آیتیں خوشی منانے پر دلالت کر رہی ہیں کہ جب نعمت ملے تو خوشی منانی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے, لوگوں سے فرما دیجئے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشیاں منانی چاہیے. قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ اللہ کا فضل ملے اور رحمت ملے تو خوشیاں منانی چاہیے. میں قاری صاحب سے پوچھتا ہوں اللہ کا سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھوں تو اللہ کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ میں اپنے آپ سے پوچھوں اللہ کا فضل کیا ہے؟ ہم کسی سے نہیں پوچھتے, ہم قرآن سے پوچھتے ہیں یا اللہ تو ہی بتا دے سب سے بڑا فضل کیا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے. محبوب آپ پر اللہ کا فضل نہیں فضل عظیم ہے. یا اللہ یہ بھی بتا دے سب سے بڑی رحمت کون ہے؟ سب سے بڑی رحمت کون ہے؟ قرآن ہی بتا رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سب سے بڑا فضل بھی نبی پاک کے ساتھ, سب سے بڑی رحمت بھی نبی پاک کے ساتھ. اب بتائیں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تمہیں اللہ کا فضل ملے, اس کی رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ. قرآن کو یہ کہہ رہا ہے کہ خوشیاں مناؤ. اب میں قرآن کی مانوں یا اس مولوی کی مانوں؟ یہ مولوی کہتا ہے خوشیاں نہ مناؤ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ خوشیاں مناؤ. دوسری آیت وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ کی نعمت ملے تو اس کا خوب چرچا کرنا چاہیے. اللہ فرما رہا ہے اللہ کی نعمت ملے تو خوب چرچا کرنا چاہیے. اب اللہ فرما رہا ہے نعمت کا چرچا کرو. نبی پاک سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی نہیں ہے. اب میں چرچا کیسے کروں گا؟ گھر کے اندر بیٹھ جاؤ, لائٹیں بند کر لو, اندھیرے میں بیٹھ جاؤ, یا مجھے چرچا کرنے کے لیے مسجد میں آنا ہوگا, مجھے لوگوں کو جمع کرنا ہوگا, مجھے جلسہ بھی کرنا ہوگا, مجھے جلوس بھی نکالنا ہوگا, مجھے لائٹیں بھی لگانی ہوں گی, مجھے جھنڈے بھی لگانے ہوں گے. اللہ قرآن میں فرماتا
شب صبح دودھ